علماء اہل حدیث ہی جنہوں نے اپنے قلم، اپنی تلوار، اپنی زبان کے ذریعے حفاظت حدیث میں ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ابھی دور حاضر میں ہدایت القاری عبدالستار احمد حافظ اللہ تعالیٰ کی اسرائیل انڈیا کے رئیس احمد ندوی رحمہ اللہ کی اللمحات اور بہت ساری ایسی کتب ہیں کہ جنہوں نے حفاظت حدیث کے سامنے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے اور منکرین کے جتنے بھی اعتراضات ہیں تمام کے جوابات دیے ہیں۔ اب اس کے بعد دعوت دوں گا رول نمبر 9 کو کہ وہ یہاں تشریف لے کر آئے۔ رول نمبر 9۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں، ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں، رسم جو ہم سے چلی باعث امتثال بنی۔ ارباب علم و دانش، ودی وقار صدر مجلس، آج اس ایوان علم و ادب میں میری سوچوں کے اجالے جس عنوان پر اپنی تبانیوں کو بکھیرنے کے لیے بے تاب ہیں وہ ہے حفاظت حدیث میں علماء اہل حدیث کی خدمات۔ محترم سامعین، اہل حدیث کائنات کا وہ گروہ ہیں جنہوں نے ہر عہد میں اسلام اور اسلامی شعار کی پہرے داری کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ یہی وہ طائف منصورہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر کائنات نے 1450 برس قبل ارشاد فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ یہی وہ جماعت ہے کہ جس کے نصیب میں ما انا علیہ اليوم واصحابی کا ثمرہ اور امامہم النبیین کا شرف ہے۔ یہی وہ کتاب و سنت کے پروانے ہیں جو الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے حقیقی مصداق ہیں۔ اور اہل حدیث دین اسلام کے وہ جانباز سپاہی ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کی حفاظت و صیانت کے لیے ہر محاذ پر اپنی جانیں نچھاور کی اور ہر دور میں کلمت اللہ کی اعلائی اور سنت رسول اللہ کی بالائی کے لیے کوشاں رہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، اے راہ حق ہم نے قدم بقدم تجھے یادگار بنایا۔ حضرات گرامی قدر، حفاظت حدیث میں علماء اہل حدیث کی لازوال قربانیوں کا سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جب پیغمبر کائنات نے یہ اعلان فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ اور اُكْتُبُوا عَنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْ فَمِي إِلَّا الْحَقُّ۔ پھر کارواں اہل حدیث حکم نبی کی تکمیل کے لیے میدان عمل میں اترتا ہے اور صحابہ کرام قافلہ حدیث کے دستہ اول تھے۔ صحابی رسول ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی طالب حدیث کو دیکھتے تو مرحباً بوصیتی رسول اللہ کہہ کر کے اس کا استقبال کیا کرتے تھے۔ پھر اس سے کہتے، اوصانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نوسع لکم فی المجلس وان نفہمکم الحدیث۔ پھر اسے یہ نوید سناتے، فإنکم خلوفنا واہل الحدیث بعدنا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین اور محدثین نے حفاظت حدیث کا بیڑا اٹھائے رکھا۔ پھر یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا حتیٰ کہ تیسری صدی ہجری میں بخارا کی سرزمین نے ایک عظیم الشان محدث اور امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری کو جنم دیا، جنہوں نے حفاظت حدیث کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے امت مسلمہ کو صحیح بخاری کا تحفہ دیا۔ اس کے علاوہ دیگر محدثین اور علماء نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حفاظت حدیث کا ایک نیا باب رقم کر دیا۔ پھر چلتے چلتے اس علم کی شعاعیں ہندوستان کی سرزمین پر آ پڑی۔ بر صغیر پاک و ہند کے علماء نے علوم نبوت کی ترویج و اشاعت، حفاظت و صیانت کے لیے جو خدمات سر انجام دی وہ تاریخ کا ایک سنہری باب ہیں۔
13ویں اور 14ویں صدی کے اندر علم کی جو لہر اٹھتی ہے، جس میں مدارس اور مکاتب قائم کیے گئے، تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا، تو علماء اہل حدیث اس میں دستہ اول کا کردار ادا کرتے رہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں یا سید نذیر حسین محدث دہلوی، ان کی کاوشوں سے ان نے حفاظ حدیث کی ایسی خدمات سر انجام دی ہیں جن کی ضیاء سے آج پورے کے پورے عالم میں نورم نور ہے۔ آج اس حفاظت حدیث کے لیے سید نواب صدیق حسن ہو یا عبد المنان مبارک پوری یا عطا اللہ حنیف بھوجالوی جیسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے حفاظت حدیث کے لیے ایسے کام کیے، ایسی خدمات دی کہ آج عمل بالحدیث کی تحریک عروج پر ہے۔ آج اگر کوئی شخص حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ ان علماء کی کتابوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ارے کون سے علماء؟ اور میں بتلاتا ہوں کون سے علماء ہیں۔ حافظ محمد گوندلوی ہوں یا صفی الرحمن مبارک پوری ہوں یا ارشاد الحق اثری ہوں یا عبدالستار حماد صاحب ہوں یا آج حافظ زبیر علی زئی جیسے ان کتابوں کی، ان محدثین کے علماء کی کتابوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ رب کبریا کی قسم ہے، عرب کی سرزمین پر شاید ہی کوئی ایسا مکتبہ ہو جو علماء اہل حدیث کی ان کتابوں سے خالی ہو۔ آج بھی اس جماعت کے اندر ایسے علماء اور محدثین موجود ہیں جن کی زندگیاں حفاظت حدیث کے لیے صرف ہو چکی ہیں۔ اور میں آخر میں ایک شعر سے اختتام چاہوں گا۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔